لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی اور ہمیشہ کی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں ہم تھوڑے سے وقت کے لیے آئے۔ میرے نبی رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ اتنی سی عمر ہے، کسی کی اس سے تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، 100 تک چلی جائے گی۔ مختصر سی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی گزارنے کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ قبر میں جائیں گے، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو میرا اللہ ہمیں قبروں سے نکالے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا۔ پھر نیک بخت جنت میں جائیں گے، بدبخت جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ دنیا کی مختصر سی زندگی آخرت کی لمبی زندگی کی تیاری کے لیے۔ یہاں ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، کر رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا نامہ اعمال قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جو ذرے کے برابر خیر اور نیکی کرے گا، قیامت کے دن اس نیکی کو بھی دیکھے گا، اور اگر دنیا میں ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا تو قیامت کے دن وہ برائی بھی سامنے آئے گی، اس کو بھی دیکھے گا۔ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں محفوظ ہو رہا ہے، نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کے گواہ تیار ہو رہے ہیں، اور یہ سارے اعمال قیامت کے دن ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، 4 چیزیں اس کے اعمال کی گواہ بنتی ہیں۔ پہلی چیز وہ زمین ہے، اس زمین پر انسان اعمال کرتا ہے، زمین ہمارے اعمال کی گواہ بنتی ہے، اور قیامت کے دن یہ زمین ہمارے اعمال کی گواہی دے گی کہ اے اللہ
فلاں نے میری پشت پر فلاں عمل کیا تھا، فلاں نے میری پشت پر فلاں اچھا عمل کیا تھا، فلاں نے میری پشت پر فلاں برا عمل کیا تھا۔ زمین ہمارے اعمال کی گواہ بن رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی اور زمین بتائے گی اے اللہ فلاں نے میرے اوپر کیا کیا تھا اور فلاں نے میرے اوپر کیا کیا۔ دوسری چیز جو ہمارے اعمال کی گواہ بن رہی ہے وہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو ہر انسان کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے کندھوں پر فرشتے بٹھائے، ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے تم نے لکھنا ہے۔ جو فرشتے دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیکیاں لکھتے ہیں، اچھائیاں لکھتے ہیں، اچھے کام لکھتے ہیں، اور جو فرشتے بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں یہ برائیاں لکھتے ہیں، گناہ لکھتے ہیں، انسان کے غلط کام لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو کرامن کاتبین فرشتے اس کو جان رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو کرامن کاتبین فرشتوں کو ان کا علم ہے، اور قیامت کے دن یہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے اے اللہ تیرے بندوں نے فلاں فلاں کام کیے تھے۔ تیسری چیز جو انسان کے اعمال کی گواہ بنے گی وہ انسان کا نامہ اعمال ہے، رجسٹر ہے۔ جو رجسٹر یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، انسان کے اعمال اس میں لکھے جا رہے ہیں، اچھے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، برے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں۔ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ ان نامہ اعمال کے رجسٹروں کو انسان کے سامنے پھیلا دیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن کہتا ہے جب تمہارے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، تمہارے رجسٹر تمہارے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ انسان حیران ہوگا کہ ان رجسٹروں میں تو میرا ہر عمل لکھا ہوا ہے، کوئی عمل بھی ان سے چوکا ہوا نہیں ہے۔ تو تیسری چیز جو ہمارے اعمال کی گواہ بنتی ہے وہ ہمارا نامہ اعمال کا رجسٹر ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کے اعمال کی گواہ بنتی ہے وہ انسان کے اعضاء ہیں، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کی زبان، پورے جسم کے اعضاء یہ آدمی کے اعمال کے گواہ بن رہی ہیں، اور یہ اعضاء کی قیامت کے دن اللہ کی دربار میں گواہی دیں گے اے اللہ آپ کے فلاں بندے نے یہ عمل کیا تھا، آپ کے فلاں بندے نے یہ عمل کیا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے جو مجرم لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن اپنے جرموں کا اللہ کے سامنے انکار کر دیں گے، مشرک اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے اللہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا تھا،
ہم نے دنیا میں کوئی جرائم نہیں کیے تھے، ہم نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا ہم پھر ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کی زبانیں نہیں بولیں گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے کان بولیں گے، ان کی آنکھیں بولیں گی، ان کے اعضاء بولیں گے، اور ان کے اعضاء بول بول کر گواہی دیں گے اے اللہ اس نے ہمارے ذریعے فلاں عمل بھی کیا تھا اور فلاں عمل بھی کیا۔ انسان کے اپنے اعضاء انسان کے عمل کے گواہ بن رہے ہیں۔ اس وقت انسان حیران ہوگا کہ اعضاء تو میرے ہیں اور میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، لیکن اعضاء ہمارے تو عارضی ہیں، اصل اعضاء تو اللہ نے بنائے ہیں، انہوں نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہمارے یہ اعضاء بھی ہمارے اعمال کی گواہی دیں۔ یہ چار چیزیں دنیا میں ہمارے اعمال کی گواہ بن رہی ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ہوئے اچھے، نیک اعمال ہوئے، تو یہ اعضاء ہمارے نیک اعمال کی، یہ گواہ ہمارے نیک اعمال کی گواہی دیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے، انہوں نے ہمارے نیک اعمال کی گواہی دے دی، پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر تو کام بن گیا۔ ہمارے نیک اعمال کی یہ گواہی دیں گے، بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیں گے اور فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اگر ان گواہوں نے ہمارے گناہوں کی گواہی اللہ کی دربار میں دی، ہماری بدعمالیوں کی گواہی دی، ہمارے ظلم کی گواہی دی، ہمارے غلط کاموں کی گواہی دی، ہمارے گناہوں کی گواہی دی، تو پھر اندازہ لگائیں اللہ کی دربار میں کتنی رسوائی ہوگی کہ ہم دنیا میں آئے تھے ایسے اعمال کرنے کے لیے جن سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور ہم دنیا میں ایسے اعمال کر کے گئے جو ہمارے لیے قیامت کے دن پریشانی کا باعث بنے، ذلت کا باعث بنے، پریشانی اور ندامت کا باعث بنے۔ اللہ فرماتے مجرموں کو قیامت کے دن آپ دیکھیں گے، ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے مجرموں کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور جو نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں۔ اگر ان چاروں چیزوں نے ہمارے گناہوں کی گواہی دے دی، ہماری بدعمالیوں کی گواہی دے دی، پھر اللہ کے سامنے ہم کتنے شرمسار ہوں گے، نادم ہوں گے۔ اللہ تو ویسے ہمارے اعمال جانتا ہے، لیکن ہمارے گواہی جب ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے تو کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اب کوئی ایسا نسخہ بھی ہے کہ اگر انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، اللہ نے انسان میں جس طرح خیر کا مادہ رکھا ہے، شر کا مادہ بھی رکھا ہے، نفس اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے۔ کوئی ایسا نسخہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ گواہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے؟ کوئی ایسا نسخہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ گواہ ہمارے گناہ بھول جائیں، ان کو ہمارے گناہ یاد نہ رہے، اور یہ اللہ کی دربار میں ہمارے گناہوں کی گواہی نہ دے؟ کوئی ایسا نسخہ بھی ہے؟ کیونکہ گناہ تو ہم سب سے ہو جاتے ہیں، ہم سب گناہگار بھی ہیں، ہم سب خطاوار بھی ہیں، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نسخہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، ہمارے گواہ ہمارے گناہوں کو بھول جائیں، اللہ کے سامنے ہماری بدعمالیوں کی گواہی نہ دے، اللہ کے سامنے ہمیں شرمسار نہ ہونا پڑے؟ کوئی ایسا نسخہ بھی ہے
جی ایسا نسخہ بھی میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه، فرمایا وہ نسخہ توبہ کا نسخہ ہے، وہ نسخہ توبہ کا نسخہ ہے، وہ توبہ اللہ سے، وہ نسخہ اللہ سے معافی مانگنے کا نسخہ ہے، وہ نسخہ اللہ کے سامنے استغفار کرنے کا نسخہ ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہوتا ہے، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، کراماً کاتبین فرشتوں کو بھی بھلوا دیتے ہیں، زمین کو بھی بھلوا دیتے ہیں، اور فرمایا جب یہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے یہ سارے گواہ اس کی بدعمالیاں بھول جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، توبہ کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف بھی فرما دیتے ہیں، اس کے گواہوں کو بھی بھلوا دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جب انسان اللہ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ کا ہو جانا، کوئی گناہ کا ہو جانا اگرچہ غلط ہے، لیکن اس سے زیادہ غلط یہ ہے کہ گناہ کے بعد آدمی اللہ سے توبہ نہ کرے۔ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا گناہ گاروں میں بتاؤں سب سے بہترین گناہ گار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ گاروں میں سب سے بہترین لوگ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم سچی توبہ اللہ سے کر لیں گے، ہمارے اعضاء کو بھی اللہ ہمارے گناہ بھلوا دیں گے، زمین کو ہمارے گناہ بھلوا دیں گے، کراماً کاتبین فرشتوں کو ہمارے گناہ بھلوا دیں گے، اللہ نامہ اعمال سے بھی گناہ مٹوا دیں گے۔ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں مجرم کو معاف کر دیا جائے اور مجرم کا ریکارڈ بھی ختم کر دیا جائے۔ اگر مجرم کو معاف کر بھی دیا جائے تو ریکارڈ رہتا ہے کہ یہ فلاں آدمی مجرم تھا، اس نے یہ جرم کیا تھا۔ کوئی دنیا کی عدالت ایسی نہیں کہ جس میں مجرم کو معاف کر دیا جائے تو اس کا ریکارڈ بھی ختم کر دیا۔ ایک ہی عدالت ہے، وہ میرے رب کی عدالت ہے۔ جب میرا رب بندے کو معاف کرتا ہے تو اس کا ریکارڈ بھی نہیں رکھتا، جب میرا رب بندے کو معاف کرتا ہے تو معاف بھی کر دیتا ہے، اس کے جرموں کا ریکارڈ بھی ختم کر دیتا ہے، نامہ اعمال سے گناہ بھی مٹوا دیتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں فرمایا میرا رب تو اتنا رحمان و رحیم ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے میرا رب اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور گناہوں کے بدلے میں نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی ایسی ذات کائنات میں جو جرموں کو بھی معاف کر دے، ریکارڈ بھی ختم کر دے اور پھر گناہوں کے بدلے میں نیکیاں اور انعام بھی عطا فرما دے؟ کائنات میں کوئی ذات نہیں، اگر وہ ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، بندہ کے آنے کی دیر ہے، میرے رب کے معاف کرنے کی دیر نہیں۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جب بندہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے، فرمایا اس کی
کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اور قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، کتنا سخت دن حضور نے فرمایا، ہر ایک پریشان ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے۔ رات بھی میں نے ایک جگہ بیان میں عرض کیا، انبیاء کانپ رہے ہوں گے، ساری کائنات کے لوگ پریشان ہوں گے، ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا۔ فرمایا کوئی تو پسینے میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوں گے، سانس مشکل سے نکل رہا ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا۔ یہ سارے چل کے جناب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابا جی آپ تو ہم سب کے ابا ہیں، ساری امتیں پریشان ہیں، آپ اللہ کی دربار میں جا کر سفارش تو کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب جلال اور غصے میں ہے، آج رب کی دربار میں جا کر سفارش نہیں کر سکتا۔ امتیں چلیں گی، نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، نوح علیہ السلام معذرت کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ معذرت کر دیں گے، اسماعیل علیہ السلام معذرت کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام معذرت کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے آج میرا رب اتنے جلال اور غصے میں ہے کہ آج رب کے سامنے جا کر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر آج رب کے جلال اور غصے کے سامنے جا کر کوئی ذات رب کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، اگر کوئی ذات رب کے سامنے سفارش کر سکتی ہے، تو وہ ذات صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے چل کے میرے پاس آئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے جب سارے چل کے میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا ہاں ہاں آنا لہا، میں ہی اس بات کا حقدار ہوں کہ رب کی دربار میں جا کر تمہاری سفارش کروں۔ حضور فرماتے ایک مقام ہے، مقام محمود، وہ مقام اللہ نے صرف ہمارے نبی کے لیے بنایا ہے۔ حضور چلیں گے، اس مقام محمود پہ آئیں گے، اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ میری زبان پر حمد و ثنا کے ایسے جملے جاری فرمائیں گے جو پہلے کبھی میری زبان پر نہیں آئے ہوں گے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، رب کا جلال ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر تو اٹھاؤ، قل تسمع، کہو آپ کی بات سنی جائے گی، سر تو عطا، مانگو آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کرو آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں ساری امتوں کی سفارش کروں گا۔ اس میدان محشر میں جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اس وقت بھی ہمارے نبی ساری امتوں کی سفارش کر رہے ہوں گے۔ امت کا حساب و کتاب حضور کی سفارش پر شروع ہوگا۔ بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے، اللہ فرمائیں گے محبوب کوئی ہے حساب و کتاب کے قابل جس سے میں حساب و کتاب شروع کروں؟ حضور فرماتے میری دائیں جانب ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، میں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑوں گا، رب کی دربار میں پیش کر دوں گا، اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گے محبوب آپ نے کس ہستی کو میری دربار میں پیش کر دیا؟ صدیق وہ ہے جس نے زندگی میں مجھ سے حساب نہیں لیا، اگر میں نے جان مانگی صدیق نے جان دی ہے، میں نے مال مانگا ہے صدیق نے
مال دیا ہے، میں نے وقت مانگا ہے، صدیق نے وقت مانگ دیا ہے۔ محبوب صدیق نے زندگی میں مجھ رب سے حساب نہیں لیا، آج میں صدیق سے حساب نہیں لیتا۔ صدیق تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، لیکن صدیق کی برکت سے اللہ امتوں کا حساب و کتاب شروع فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں حساب و کتاب شروع ہوگا تو میں پھر دوبارہ جاؤں گا اللہ کے سامنے، گر جاؤں گا سجدے۔ اللہ فرمائے گے محبوب کیا چاہیے؟ میں کہوں گا اللہ پہلے تو میں نے سفارش کی تھی ساری امتوں کے لیے، اب میں سفارش کرنے آیا ہوں اپنی امت کے لیے۔ آقا اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا محبوب جاؤ، جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے، جو کے برابر ایمان، ان لوگوں کو جہنم سے نکالو، جنت میں داخل کر دو۔ حضور فرماتے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، میں پھر پہنچ جاؤں گا۔ اللہ فرمائے کہ محبوب کیا چاہیے؟ میں کہوں گا اللہ میری امت کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ فرمائے کہ محبوب جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، فرمایا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال دو۔ حضور فرماتے ان کو بھی نکال دیا جائے گا، میں پھر پہنچ جاؤں گا۔ اللہ میری امت کی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ فرمائے کہ جس کے دل میں رائی کے ہلکے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گروں گا۔ اللہ فرمائیں گے محبوب کیا چاہیے؟ میں کہوں گا اللہ میری امت کے جس شخص نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو، میں محبت سے سفارش کرتا ہوں، اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ فرمائے کہ محبوب میرا آپ سے وعدہ ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا، میں رب اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میری سفارش کی وجہ سے جہنم میں صرف کافر رہ جائیں گے، مشرک رہ جائیں گے، ان کے علاوہ میری سفارش کی وجہ سے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ میری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ ہمارے نبی کو تو ہماری اتنی فکر ہے، کیا کبھی امتی نے بھی سوچا کہ میری طرف سے میرے نبی کو راحت پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے نبی کے دین کو کتنا اپنایا ہے، اپنے نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کیا ہوا ہے؟ میرے نبی آخری وقت تک ایک دفعہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے بھی اللہ سے سفارش کر رہے ہیں۔ عرض کر رہا تھا قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ مشکوٰۃ ثانی میں حدیث موجود ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کے سامنے رو بھی دیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو زبردستی رونے کی کوشش کیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، فرمایا ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلیں گے، فرمایا آنسوؤں کی نہریں چل پڑیں گی، آنسوؤں کے دریا چل پڑیں گے۔ فرمایا اگر کوئی ان میں کشتیاں چلانا چاہے گا تو کشتیاں چل پڑیں گی۔ فرمایا ایک وقت آئے گا ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن حضور فرماتے وہاں رونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ کے سامنے رو لو، دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ فرمایا جہنم کی آگ کو دنیا کے سمندر نہیں بجھا سکتے، مومن کی آنکھ سے نکلنے والا
ندامت کا آنسو بجھا سکتا ہے جب مومن رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، میرا رب اس کے آنسو کی وجہ سے جہنم کو بجھا دیتا ہے، اس کے آنسو بعد میں گرتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی مغفرت پہلے فرما دے۔ قیامت کا یہ دن جو اتنا سخت دن ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا، فرمایا جو اللہ کے سامنے رونے والے لوگ ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے سامنے ندامت کے آنسو بہانے والوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاں حساب و کتاب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا، جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں رب کے سامنے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرا رب اس کا حساب نہیں لے گا، بلکہ میرا رب اسے بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے۔ اس لیے توبہ، استغفار یہ اللہ کی عظیم دولت ہے۔ اللہ قرآن میں فرمائے یہ بھی ہمارا فضل ہے کہ ہم نے تم پر توبہ کے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، یہ بھی ہمارا فضل ہے۔ ہم نے توبہ تمہارے لیے اتنی آسان بنا دی ہے، پہلی امتوں میں کتنی مشکل توبہ ہوا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سے جرم ہو گیا، اللہ نے کہا ایک دوسرے کو قتل کرو پھر توبہ قبول ہوگی، اور اس امت کی اللہ نے کتنی آسان توبہ بنائی۔ یہ ندامت اور دل سے کہتے اے اللہ مجھے معاف کر دے، ایک دفعہ کہنے کی دیر ہے، میرا رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی انا الغفور الرحیم، انی انا تاکید کے لیے، پھر یا تاکید کے لیے، پھر آنا تاکید کے لیے، پھر الغفور، پھر الف لام تاکید کے لیے۔ محبوب میرے بندوں سے فرما دیجئے پکی بات ہے، ہاں پکی بات ہے، پھر پکی بات ہے، پھر پکی بات ہے، مجھ سے توبہ کر لو، میں ہی تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ بندے کے توبہ کرنے کی دیر ہے، رب کے معاف کرنے کی کوئی دیر نہیں۔ جب شیطان سے اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اس امت میں جائز تھا، ہماری امت میں جائز نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ تو رب کے علاوہ ہر کسی کو حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، شیطان تکبر میں آ گیا، اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، تو مردود ہے، قیامت تک کے لیے گمراہ ہے، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا، تجھے نہیں تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ شیطان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ شیطان نے تو عرشوں پہ بڑی عبادت کی تھی، آسمانوں پہ بڑی عبادت کی تھی، شیطان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ تکبر کی وجہ سے۔ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے، تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو تو عاجزی پسند ہے، اللہ کو تو تواضع پسند ہے، اللہ کو تو انکساری پسند ہے۔ تکبر کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ میرا رب تکبر کرنے والوں کو دنیا کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ شیطان ذلیل ہو گیا تکبر کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، شیطان نکلنے لگا،
لیکن شیطان تھا پھر بھی جانتا تھا کہ رب رحمان اور رحیم ہے، اب بھی اگر میں کچھ مانگوں تو میرا رب دے دے گا۔ شیطان نکلنے لگا، کہنے لگا اللہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میری ایک دعا تو قبول کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا بتا، کہنے لگا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا جا، ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی، مہلت دے دی۔ شیطان آنے لگا تو کہنے لگا اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میرا کام ہی یہی ہے، قیامت تک میں نے زندگی اس لیے مانگی ہے، اے اللہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے بھی فرمایا جا شیطان تو بھی اپنا زور لگا لے، مجھے رب کا بھی وعدہ ہے جب تک بندے گناہ کر کے مجھ اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ میرا رب تو اتنا رحیم ہے، ضرورت اس بات کی آج پوری امت اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے۔ یہ جو دنیا میں فساد آیا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتے جیسے تمہارے اعمال اوپر جاتے ویسے اوپر سے فیصلے آتے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ سے پکی اور سچی توبہ کی جائے، اور مومن کی تو شان ہی یہی ہے، اس سے جب بھی گناہ ہوتا ہے وہ فوراً توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کریں گے گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت کے درمیان گناہوں کی نحوست رکاوٹ ہوتی ہے، جب گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے گی پھر اللہ کی رحمت بھی برسے گی، اللہ کی برکت بھی آئے گی، اللہ کی مغفرتیں بھی آئے گی۔ تو اس بات کی ضرورت ہے آج پوری امت اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرے اور آئندہ زندگی دین اور شریعت کے مطابق گزارنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگے اور کوشش بھی کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا